نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ہم الحمدللہ بات کر رہے ہیں کچھ دن سے اسی چیز کے اوپر کہ ہمارے پیپر میں کوئی ایسا کوسچن جو بہت زیادہ نمبروں والا ہو، یہ نہ ہو کہ غلط ہو جائے جس کی وجہ سے خدا نخواستہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کون سی چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوں گی، کس وجہ سے یعنی سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اس کا مطلب وہ کوسچن ہے کہ اگر یہ ہمارا غلط ہو گیا تو بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبان اور شرمگاہ، یعنی یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اور بخاری میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے زبان اور شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے اس کے لیے میں جنت کی ذمہ داری دوں گا، یعنی گارنٹیڈ جنت ہے۔ یہ ذمہ داری کسی عام آدمی نے نہیں لی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لی ہے کہ میری گارنٹی ہے، میں لے کے جاؤں گا اس کو جس نے زبان اور شرمگاہ کی مجھے گارنٹی دے دی۔ شاید ہو سکتا ہے مردوں کے لیے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا مشکل ہو، لیکن عورتوں کا جہاں تک سوال ہے تو زبان کی حفاظت ان کے لیے ایک یعنی سب سے زیادہ میرے خیال نیگلیجنس جو ہماری ہوتی ہے وہ زبان کی استعمال میں ہوتی ہے۔ پہلے میں کئی دن سے یہ حدیث مسلسل آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو بہت ہی زیادہ ڈرا دینے والی لگتی ہے کہ انسان منہ سے کوئی ایسی بات نکالتا ہے جس کا اس کو نہیں شعور ہوتا، وہ نہیں اتنی بڑی اس کو چیز سمجھتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ مشرق اور مغرب جتنے فاصلے تک جہنم میں وہ اپنا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ تو اس زبان سے جہنم تک کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک ٹول ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے نا، ہمارے پاس ایک الحمدللہ ایک نعمت بھی ہے، لیکن اتنی خطرناک چیز بھی ہے کہ اس کو اس مثال سے دیکھیں، جیسے مثلاً آگ ہے، اگر یہ آگ آپ کے گھر میں نہ ہو تو 2 دن بھی گزارا نہیں چل سکتا، کیسے کھانا پکائیں گے، کھائیں گے کیسے؟ مگر یہی آگ اگر چولہے سے نکل کے سارے گھر میں پھیل جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت گویائی ہے، بہت عظیم نعمت ہے، لیکن یہی اگر الٹی چل پڑے، چھری ہے اس سے آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں، فائدے بھی لیتے ہیں روزانہ ہم، لیکن اسی چھری سے کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ یعنی اتنی احتیاط اس کے ساتھ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا سورۃ الرحمن میں نا، الرحمن علم القرآن، جب قرآن کی نعمت کا ذکر فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی، تو ساتھ ہی کیا فرمایا خلق الانسان علمہ البیان۔ سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر قرآن کے بعد آیا وہ ہے تمہیں بیان کی قوت دی، تمہیں بولنے کی قوت دی۔ یہ نعمت ہے، اسی سے دیکھیں ایک انسان کافر سے مسلمان بن جاتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس سے 3 کلمے بولے جائیں اور ایک عورت غیر محرم ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان انسان کو جہنم کے گڑھے تک لے جا سکتی ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ سوچیں کہ جسم کے جتنے اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا ذکر اس طرح سے نہیں کیا جیسے اس چھوٹی سی زبان کا ذکر کیا، اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو
ایک نہیں بے شمار گناہ ایسے ہیں جن کی جڑ یہ زبان ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیپر میں کوئی بھی ایسا کوسچن ہمارا غلط ہو جس کی نیگیٹو مارکنگ بھی ہو. یعنی بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ نے صحیح کیا تو مارکس ملیں گے، نہیں صحیح کیا تو زیرو ہے. مثال کے طور پہ تہجد آپ کو پڑھ لی تو مارکس ہے، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیرو نمبر ہو جائے گا. کوئی اس کو ایسا نہیں کہ آپ کو نمبر کٹیں گے. صدقہ ہے، عمرہ ہے، اور نفلی روزے ہو گئے. مگر بعض سوال ایسے ہیں کہ جن کی نیگیٹو مارکنگ ہے کہ اگر صحیح ہوئے تو نمبر ملیں گے، اگر نہیں صحیح ہوئے تو اتنے ہی نمبر کٹ جائیں گے. یعنی اسی زبان سے جہنم ہی بن سکتے ہیں نا. اس کو اگر بچا لیا تو اس کے بارے میں بڑی خوشخبری ہے. ترمذی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں. جیسے آپ سمجھ لیں، میں مثال بھی نہیں دینا چاہتی، کوئی اپروپریٹ تو نہیں، لیکن جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں، نہیں اپارٹمنٹ تو صحیح نہیں لگتا، لیکن جیسے بڑے اچھے ہوٹلوں میں اوپر پینٹ ہاؤسز ہوتے ہیں یا بلڈنگس میں ہوتے ہیں، یا ہوٹلوں میں اوپر کے فلورز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے ویو ہوتا ہے. تو جنت میں اس طرح ٹاپ پہ بھلا خانے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. کئی دفعہ انہوں نے میگزینس میں پکچرز لگائی ہوتی ہیں کسی ریزورٹس کی، کئی وہاں پہ کوئی ہوٹل ہوتے ہیں تو پورا شیشہ لگا ہوتا ہے تاکہ آپ باہر کے ویوز دیکھ سکیں. اب یہ ہماری اپنی زبان کے اندر کیا ہے کہ شیشہ ہے یا کچھ ہے، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جنت میں کیسا ہوگا. یہ یہاں کی بس ایک صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے بتا رہی ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ایک بدو کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کس کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح بات کرے. سبحان اللہ. اقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، اور کھانا کھلائے، اور اکثر روزے رکھے، اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں تو یہ نماز پڑھے، یعنی تہجد کی طرف اشارہ ہے. تو اس میں بھی کیا اچھی طرح بات کرنا، کھانا کھلانا، اکثر روزے رکھنا، تہجد پڑھنا. اور ہم عورتوں کو زبان کے بارے میں اس لیے بھی زیادہ کیئرفل ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے نا، تو کیوں دیکھا؟ وہ لعنت بہت کرتی ہیں، جو زبان کا فعل ہے، ناشکری بہت کرتی ہیں، وہ بھی زبان سے بھی کی جاتی ہے نا ناشکری. تو زبان سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ بے شمار گناہوں کی جڑ ہے، تو کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں زبان سے؟ غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، بد زبانی ہے، بدگوئی ہے، لوگوں کے عیب نکالنا، کرٹیسائز کرنا، تان و تشنے، افواہیں اڑانا، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کو بے عزت کرنا، خوش آمدے کرنا، اترانا، اپنی بڑائیاں کرنا. ہم نے اس دن بات کی تھی نا بڑائی کرنے کی، گلے شکوے شکایتیں کرنا، گالیاں دینا، جھوٹی گواہی دینا، راز فاش کرنا، احسان جتانا، بے شمار چیزیں، لعنتیں بھیجنا. اللہ اکبر. اس کتنے سارے گناہ ہیں جو زبان چلانے سے ہو گئے. یعنی اگر ہماری پورے جسم کے گناہ دیکھے جائیں تو سارے جسم کے تمام اعضاء کے گناہ بھی کلیکٹیولی اتنے شاید نہ ہوں جتنے ایک زبان کے گناہ ہیں، کیونکہ یہ چلتی بھی رہتی ہے نا. تو یہ وہ آرگن ہے جو کبھی تھکتا نہیں ہے، کتنا بھی آپ بولیں تھکیں گے نہیں. باقی چیزیں تھک جاتی ہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں، پیر تھک جاتے ہیں، آنکھیں بھی تھک جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں تھکتی. تو اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ تھکتی بھی نہیں ہے، اور ہمارے قابو میں جو مرضی بولیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ کتنا بول سکتے ہیں آج. تو تسبیح نماز پڑھنا آسان ہے، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ، 20-30 تراویحاں بھی پڑھ لیں، وہ بھی آسان ہے.
مگر اگر کسی کو کہا جائے کہ زبان کو قابو میں کرو تو یہ مشکل لگتا ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ زبان ہی عرش تک پہنچا دیتی اور زبان ہی نیچے گرا دیتی. تو یہ ٹارگیٹ بہت مشکل ہے مانا. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ صرف آج رمضان میں ہم نے یہ بات کی اور ہم بس آج زبان کو کنٹرول کر لیے تو بس ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے اس رمضان میں اپنے اندر سوچا کہ ہم چینج لے کر آئیں گے. ہم اس رمضان میں ان کاموں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے جو ہم عرصہ دراز سے شاید سوچ رہے ہوں کہ ہم یہ کام چھوڑیں گے، اور ان نیکیوں کو کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم بہت عرصے سے نہیں کر پائے. اس مہینے میں کوئی بھی نئی عادت ڈالنا آسان ہے، اس لیے کہ شیطان بند ہے، صرف آپ کو اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے. تو اس میں اگر ہم کوئی ارادہ کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ پورا انشاءاللہ کرنا ہمارے لیے بہت ایزی ہے. اگر ہم یہ ٹارگٹ بنا لیں، خود کو 1 سال کا ہم ٹائم دیں کہ اگلے رمضان تک مجھے اپنی زبان کو قابو کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اگر کل کا پروگرام آپ نے سنا ہے موت کی یاد کے بارے میں، پھر تو ویسے ہی زبانیں بند ہو جانی چاہیے. اور ظاہر ہے اثر چند دن رہتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں. تو خود کو بار بار ریمائنڈ کرانا ہے، بار بار اس چیز کو سوچنا ہے کہ یہ کتنا مجھے یعنی تباہ کر سکتی ہے یہ زبان. کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی تھی، کون سی چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ہی پکڑا تھا، فرمایا تھا یہ ہے سب سے خطرناک چیز. کیونکہ دیکھیں نا، آگ لگا سکتی ہے انسان کی پوری آخرت کو. آپ تہجدیں لے کر جا رہے ہیں، آپ یہ لے کر جا رہے ہیں، لیکن کسی کو گالی دی ہوئی ہے، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوا ہے، تو سب کو وہ حدیث آتی ہوگی کہ مفلس اس دن کون ہوگا، سب سے غریب شخص اس دن کون ہوگا. بہت ساری ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا وہ، ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا. لیکن اسی طرح جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ زبان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ بدگوئی کر دی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو یہ کر دی، کسی ساتھ ظلم کر دی، اس کی وجہ سے جہنم میں چلے جائے گا. اس لیے کیونکہ وہ لوگ مطالبہ کرنے آ جائیں گے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمیں دو ہمارا حق، تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اور اگر واقعی اتنی نیکیاں ہیں ہی نہیں تو پھر اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو زبان کی حفاظت کرنی ہے. اور حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی کلمہ خیر ہو تو وہ کہیں جس سے فائدہ ہوتا، یا پھر چپ رہیں تاکہ انسان آفتوں سے بچا رہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی اللہ پہ اگر آپ کو ایمان ہے اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے، ہاں بالکل ہے الحمدللہ. تو فرمایا اگر یہ ایمان ہے نا تو کوئی اچھی بات ہو تو کرو، ورنہ چپ رہو. اس لیے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ تم پہ حفاظت کرنے والے ہیں، لکھنے والے، معزز لکھنے والے ہیں. کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو پتہ چلے کہ اس کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور اس کے گھر کی نگرانی کی جا رہی ہے اور لوگ کوئی ہیں جو مطلب اس کو اسپائی کر رہے ہیں، تو وہ کتنا کیئرفل ہو جائے گا، کتنا ڈر کے رہے گا. یہ تو انسان ہیں جو غافل بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کرامن کاتبین ایسے ہیں جو ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے. فرمایا سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی لفظ منہ سے نکلنے نہیں پاتا مگر ایک حاضر باش تیار ہے اس کو لکھنے کے لیے. ایک لفظ بھی نہیں ایسا ہوتا کہ جو وہ مس کریں.
اللہ اکبر، اگر وہ صحیفہ جس کو ہم صبح سے شام تک لکھوا رہے ہیں قیامت کے دن نشر ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ربیع بن خثیم کیا کرتے تھے؟ صبح سے اپنے پاس قلم رکھ لیتے تھے. اب اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوں گے یا یہ ریکارڈنگس کا سامان نہیں ہوتا ہوگا تو وہ قلم رکھ لیتے تھے، جو بات بھی کرتے تھے لکھتے جاتے تھے. شام ہونے پہ نا اپنا محاسبہ کرتے تھے. کیسے لوگ تھے نا، کتنا ان کو یہ یعنی فکر تھی کہ ہمارا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ کہیں ہو جائے جو اللہ کے ہاں ہمارے لیے پوچھ کا سبب بنے، پکڑ کا سبب بنے. انسان وہی عقل مند ہے جو آخرت کا جو محاسبہ ہے وہ دنیا میں ہی کر لے، کیونکہ دنیا میں اپنا حساب کرنا بڑا آسان ہے. اس وقت ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اپنا حساب کریں گے نا، وہاں کا حساب بڑا مشکل ہے جب سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی اور رائٹ اینڈ لیفٹ اپنے اعمال نامے ہوں گے. اس کا سوچتے ہیں نا تو پھر لگتا ہے کہ نہیں، بڑا آسان کام ہے. واقعی یہاں پہ زبان کنٹرول کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے جب وہاں کا سوچیں تو. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نجات کس میں ہے، یعنی اگر میں نجات چاہتا ہوں اپنے لیے یا رسول اللہ تو کس چیز سے؟ آگ سے یعنی نجات، آخرت کے عذابوں سے نجات، ان سے نجات، یعنی نجات کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی زبان کی حفاظت کر، گھر میں رہ اور اپنی گناہوں پہ روتا رہ. یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے انسان روتا رہے، اس سے نجات ملے گی. اپنی زبان کی حفاظت کرنے سے نجات ملے گی. امام اوزاعی کا ایک قول مشہور ہے کہ مومن جو ہے نا وہ بولتا کم ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، اور منافق جو ہے کام کم کرتا ہے بولتا بہت ہے. ظاہر ہے بولے گا جو زیادہ اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کے بھیجا تھا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ نصیحت کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کا بہت خیال رکھنا. تو انہوں نے سوچا یہ تو معمولی بات ہے، پھر سے پوچھا کہ کوئی نصیحت فرمائے. آپ نے فرمایا اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل اسی زبان کی وجہ سے تو گرایا جائے گا. یعنی ایک معمولی بات نہیں ہے، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اس زبان کی وجہ سے. اللہ اکبر. یعنی آپ اگر دیکھیں کتنی چھوٹی سی زبان ہے لیکن کہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے. نہ چھوٹا سا بول ہوتا ہے اور کتنی تباہیاں کر دیتا ہے. رشتے کٹ جاتے ہیں، دوست احباب دور ہو جاتے ہیں، یہ ایک زبان کی وجہ سے. گھروں میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں. یہ اسی لیے صبح ہوتی ہے نا تو یہ انسان کی حدیث میں آتا ہے یہ بات کہ جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ ہم تو تیرے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اگر تو غلط ہوئی تو ہم بھی غلط ہوں گے، یعنی ہمیں بھگتنا پڑے گا کہ سارا جسم پھر جلے گا جہنم میں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے. بلکہ ایسی کوئی بات ہی نہ کی جائے کہ جس کے اوپر بعد میں انسان پچھتائے، شرمندہ ہو، یہاں لوگوں کے سامنے عذر معذرتیں کرنی پڑے. جتنی ہم باتیں کرتے ہیں نا آپ دیکھیں اگر ان کو 3 کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کریں نا، ایک ہوتی ہے فائدہ مند بات جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو ٹھیک ہے چلو. ایک ہوتی ہے نقصان دہ بات جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہوتا ہے. اور تیسری ہوتی ہے جو نہ نقصان ہے نہ نفع ہے، ہم جس کو کہتے ہیں نا بے فائدہ، ایسے ہی کوئی اس کا نقصان نہیں ہے لیکن فائدہ بھی کوئی نہیں. یہ جو تیسری والی ہے نا اگر دیکھا جائے یعنی بے لا یعنی باتیں ایسے ہی بس بولتے رہنا بولتے رہنا، یہ بھی دراصل نقصان دہ ہی ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ وقت جو آپ نے ایسے بیکار کلام میں گزار دیا، بیکار باتیں کرتے کرتے، اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتے
تو میزان عمل کا آدھا پلڑا بھر جاتا. کوئی استغفار کر لیتے، ہو سکتا ہے کوئی گناہ معاف ہو جاتے. تو بے فائدہ باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پھر چپ رہے، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہے. اس کو کسی ایسی جگہ انویسٹ نہ کریں جہاں پہ کوئی فائدہ نہیں مل رہا. اب اسی وقت سے آپ ہیرے جواہرات بھی خرید سکتے ہیں یا مٹی کے ڈھیلے لے کے اپنے پاس جمع کر سکتے ہیں. کون ہوگا جس کو ہیرے مل رہے ہوں کہ سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ ایک دفعہ کہہ دیا، اس کو چھوڑ کے بیکار باتیں کرے جائے. کیونکہ جب آپ اتنا بولیں گے تو آپ کے پاس ذکر کا وقت کہاں ہوگا. کبھی خاموش رہیں گی تو ذکر کر سکیں گے نا. ذکر کرنے کے لیے بھی زبان کو دوسری اور لغویات سے بچانا ضروری ہے. اور یہ زبان ناشکری بھی کرتی ہے. ناشکری کی وجہ سے آپ دیکھیں کیا ہوگا، وہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں وہ چھن سکتی ہیں. ناشکری کا ہی نتیجہ ہوتا ہے نا. اور قبر کا عذاب ایون اس زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. جو آپ نے مشہور حدیث سنی بھی ہوگی، بخاری میں بھی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس گزرے تھے تو دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. اور کس بات کے اوپر آ رہا تھا؟ ایک چغلی کرتا تھا، نہ پیٹھ پیچھے باتیں ادھر سے ادھر اس کو لڑا دینا، اس کو ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر کے 2 لوگوں کو لڑا دی. چغلی بھی زبان کا ہی تو عمل ہے. اس زبان کی وجہ سے دیکھیں قبر تک میں عذاب ہے. اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. ہمیں تو کل کی بھی بات نہیں یاد رہتی کہ ہم نے کل کیا باتیں کی تھی. اور زندگی بھر کی باتیں اگر نکال لی جائیں تو پتہ نہیں کس کو احسان جتا دیے، پتہ نہیں کس کی غیبت کی، کس کے کیا کیا باتیں کہاں کہاں کرتے رہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. صرف ایون پچھلے جو ہمارے اسلاف تھے وہ اتنے کیئرفل ہوتے تھے، اتنے زیادہ کیئرفل ہوتے تھے کہ بیکار بات کو یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل جو تھے، ایک دفعہ بخار تھا ان کو. تو جیسے انسان تکلیف سے میں کہتا ہے نا کراتے ہوئے ہائے ہائے، تو ہائے ہائے کر رہے تھے. تو ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اے احمد، ہائے ہائے کی بجائے اللہ اللہ کیوں نہیں کہتا؟ ہائے ہائے کا تو جواب دینا پڑے گا. اللہ اللہ کہو گے تو اجر و ثواب ہی ملے گا. یعنی ہائے ہائے بھی نہ کرو، یا پتہ اس کا جواب دینا پڑے گا کیوں ہائے کی تھی. اتنے زیادہ وہ اس چیز کے یعنی احتیاط کرتے تھے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا. تو جب اس کو دیکھا گیا بعد میں تو بھوک سے اس کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے. اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس کے منہ سے مٹی جھاڑ کے کہنے لگی بیٹا جنت مبارک ہو. ظاہر ہے شہید ہو گئے اور پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے بھوکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بھئی یہ جنت اس کو مبارک دے رہی ہو؟ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ جنت میں جانے والا؟ شاید یہ کوئی بے فائدہ باتیں کرتا ہو اور ان باتوں کا حساب ابھی اس کے ذمے باقی ہو، کیا پتہ. استغفر اللہ ربی. اور ہمارا تو اعمال نامہ دیکھا جائے تو اتنی فضول باتیں. ابھی یہ نہیں ہے کہ کوئی بری بات، کوئی گناہ کی بات نہیں، بے فائدہ بات. فرمایا ہو سکتا ہے اس نے ابھی اس کا حساب لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کچھ دن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا. پوچھا کہاں ہے؟ جواب ملا بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے. فرمایا اے کعب تجھے خوشخبری ہو؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا اے کعب تجھے جنت بے روک ٹوک مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جو اللہ پہ حکم لگاتی ہے؟ جواب ملا یہ ان کی ماں. آپ نے فرمایا جنت میں بے روک ٹوک وہی جاتا ہے جس کے ذمے کوئی حساب نہ ہو. اور جب کوئی بلا ضرورت بولتا رہتا ہے تو اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو. مباح کا مطلب کیا؟ جس میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ.
پھر بھی اس کے ذمے اس کا حساب باقی رہتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ یہ بھی اگین پھر ایک وہی چیز ہے جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے گفتگو سے یا تو ہم اپنی بات سے دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، کوئی دنیا کا فائدہ دے دیں، کوئی دین کا فائدہ دے دیں، نہیں تو جو ہم بیکار لمبی لمبی باتیں کرتے رہتے ہیں ان سے پرہیز کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے بولنا بھی ہو وہاں پہ بھی نہ کبھی بولیں اور چپ ہی رہیں، بس دوسرا آ گیا تو اب آپ بیٹھے ہوئے کہ میں نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ایسے نہیں۔ ظاہر ہے اگر ایسے کریں گے تو نہ کسی کا حال پوچھ سکیں گے، نہ کسی سے تعزیت کر سکیں گے، نہ کسی کی عیادت کر سکیں گے، نہ شکر گزاری۔ اگر آپ نے بالکل ہی نہ بولا تو، لیکن بول کون سا بولنا ہے اور کون سے پہ زبان بند رکھنی ہے، یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو چاہیے کہ اللہ اور آخرت سے بے پرواہ ہو کے باتیں نہ کریں، ہم بھول کے یہ باتیں کریں۔ اگر ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا، یہ بھول کے باتیں نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے فائدہ کلام سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ والے کلام سے محفوظ رکھے۔ ایک طریقہ ہی اس کا زیادہ سمجھ میں آتا ہے جو وہ یہ ہے کہ یہ کام تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے نہ کریں، نہ ہی سامنے برا بھلا کہیں۔ کہیں برائی ہو رہی ہو تو فوراً اٹھنے کی کوشش کریں، اگر فوراً نہیں اٹھ سکتے وہاں سے تو استغفار شروع کر دیں۔ کوئی اور بات نہیں نہ سمجھ آ رہی تو استغفار کرنا شروع کر دیں۔ مجھے تو اس کے علاوہ نہیں کوئی بات سمجھ آتی کہ کیا اور کیا جائے۔ اور اس کے لیے آپ کو اچھی صحبت اگر ہوگی تو وہ ہیلپ کرے گی۔ اب جس کی برائی کبھی کی ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ باقی جن سے زیادتیاں کی ہیں ان کو تو جا کے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے ایک دعا حدیث میں بھی آتی ہے، جس کی بھی برائی کی ہے، اب کوئی فوت ہو گیا ہے یا اگر زندہ بھی آپ سوچتے ہیں کہ اب اس کو کیسے معافی مانگوں جا کے، وہ کہے گا اچھا تم میری غیبتیں کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے کہ اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو، یعنی سامنے کا یا پیچھے کا، یا کبھی انسان کو انٹینشن بھی نہیں ہوتی اور کوئی بات آپ کہتے ہیں وہ دوسرا اس سے ہرٹ ہو جاتا ہے، تو ہرٹ کرنے والی بھی یہی زبان ہوتی ہے، بلکہ زبان کا ہرٹ کیا ہوا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو تیر کا زخم ہے وہ تو کسی وقت پھر بھی بھر جاتا ہے لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ تو فرمایا کہ اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، یعنی قیامت کے دن اپنا قرب نصیب کر دینا جس کو بھی میں نے برا بھلا کہا۔ تو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں گے جو کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو وہ کیسے معاف ہوگا؟ یہ نہ ہو کہ ہم تو دوسروں کو معاف کر دیں لیکن دوسروں کے ہمارے ذمے ہوں اور ہم نے کسی کو، یعنی ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کی ہماری پکڑ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس نے بھی اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا تو اس کو چاہیے دنیا میں ہی معاف کرا لے، اس لیے کہ وہاں پہ تو روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، درہم دینار نہیں ہوں گے، ڈالر نہیں ہوں گے، وہاں پہ تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اگر ہم نے یہاں پہ کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے، کسی کو پریشان کیا ہوا ہے اپنی زبان کی وجہ سے، یہیں پہ معافی مانگے، ابھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نا 3 چیزیں پسند نہیں ہیں: بے فائدہ بولتے جانا، مال کو ضائع کرنا اور غیر ضروری سوال کرنا۔ کہ ہم ان میں سے کوئی کام تو نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
زبان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اچھا، الحمدللہ مجھے ایک بات پہ بڑی خوشی ہوئی، جو لوگ ماشاءاللہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار ہو گئے، ماشاءاللہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے، تاکہ یہ ہمارے لیے ریمائنڈر صرف رمضان کے نہ رہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی، کیونکہ ہمیں تو جب شیطان کھل جائے گا تو اور زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی ڈیفنس کے لیے تیاری کریں۔ ابھی تو پھر بھی بند ہے، ہم روزانہ سن رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جس وقت وہ کھل جائے گا تو اس وقت دشمن آپ کا اب کھلا ہوا ہے، تو اس وقت زیادہ ضرورت ہے یا کم؟ الحمدللہ انہوں نے لمبا نہیں سوچا کہ پھر یہ کام کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا، فلاں کیا کہے گا اور وقت کیسے نکلے گا۔ انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دے۔ ان کے لیے میں ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، ابن حبان میں حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس سے کام لے لیتا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کس طرح کے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت سے پہلے اس کو نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے۔ الحمدللہ موت سے پہلے اس کو عقل آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سے نیکیاں کروا لیتا ہے۔ سمجھ جائیں کہ ایسے تمام لوگوں سے اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے اللہ خیر کا فیصلہ کرتا ہے نا، چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو ایسے سارے لوگ ڈیٹ نوٹ کر لیں، اور 1-1.5 سال تک اگر انہوں نے قرآن ڈیڈیکیٹڈ ہو کے سیکھا ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ قرآن آپ کو ایسا سکون دے گا، ایسا چین دے گا دل کا، جو سکون کہیں نہیں ملتا۔ آپ ڈھونڈتے پھریں وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اور جو ابھی تک سوچ رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس وقت آسانی ہے، اس وقت آپ کو صرف ایک دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، ایک دشمن کو پیچھے کرنا ہے، اور وہ آپ کا نفس ہے، اور کوئی دشمن نہیں ہے اس وقت۔ آپ اس پہ قابو پا کے قدم اٹھائیں، اللہ کی طرف قدم بڑھائیں، اس کے کلام کی طرف قدم بڑھائیں، اور سوچیں کہ یہ رمضان میں نے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنانا ہے۔ یعنی واقعی یہ اس رمضان یہ یادگار رمضان ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب بھی کوئی نیکی کرنے میں مشکل لگے نا، تو یہ میں اپنے ساتھ خود کرتی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ظاہر ہے نیکی کرنا آسان نہیں ہوتا، تو کئی نیکیاں نا بہت ہی مشکل لگتی ہیں، تو اس وقت اپنے اندر کہیں کہ بس میں یہ کروں گی، اب اس کو چپ کرائیں کہ تم چپ کر جاؤ، میں اب بس یہ کر کے رہوں گی۔ اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نفس جو ہے نا، یہ بگڑے ہوئے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، ہم اس کو بگاڑتے رہتے ہیں، ہم اس کو لاڈ پہ ہم نے اتنا چڑھایا ہوا ہے کہ بس جو اس کی خواہش ہو ہم پوری کرتے رہے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے، ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ جیسے ماں باپ بچے کو بگاڑ لیتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بچہ ان کو ڈکٹیٹ کراتا ہے، اپنے اشاروں پہ نچاتا ہے۔ تو اس کا کام نہیں ہے کہ یہ ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی باگیں پکڑ کے رکھیں۔ یہ منہ زور گھوڑے کی طرح ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کی لگام ہونی چاہیے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں کر کے رہوں گی۔ اب جیسے کئی بہنیں کہتی ہیں نا، دل تو بڑا چاہتا ہے، شوق تو بڑا، تو پھر کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ نفس، اس کی بات سنو گے نہیں، اس کی لگامیں کھینچو، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کرو۔ پتہ ہے آپ کو، جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے نا، کل ہم نے بات کی تھی نا اس چیز پہ، تو دیکھیں یہی اعمال اس وقت کام آنے والے ہیں۔ ایک طرف سے نماز آ جاتی ہے، دائیں طرف سے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کی لیفٹ سائڈ سے آ جاتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے نا اور اللہ کا ذکر جو آپ کرتے ہیں، یہ سر کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کی نماز پیروں کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو صبر ہے وہ بھی ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ مصیبتوں پہ، گناہوں پہ جو انسان نے صبر کیا نا، روکے رکھا اپنے آپ کو، وہ بھی ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے، مردے تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ دائیں طرف سے آ جاتا ہے، نماز روک لیتی ہے،
بائیں طرف سے آتا ہے روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے، سر کی طرف سے آتا ہے تو یہ قرآن ہے یہ روک دیتا ہے کہ ادھر سے راستہ نہیں ہے، اور جس کے پاس قرآن ہی نہ ہو وہ کیا کرے گا؟ تو یہ عذاب جس طرف سے جانا چاہتا ہے اس کو راستہ نہیں ملتا. تو یہ ہماری حفاظت ہے، یہ ہماری سیکیورٹی ہے. ان کو نہ ساتھ لیا تو کیا کریں گے آگے؟ اور یہ ذکر تو قرآن تو بہترین ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں جو ذکر کی بات کرتے ہیں، آپ وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یعنی جس وقت آپ بالکل تھک جائیں، کوئی اور نہیں کام کر سکتے، ذکر ضرور کریں. ذکر میں دیکھیں زبان تھکتی نہیں ہے نا، تو ذکر کر کے بھی نہیں تھکے گی. ہاں ہمیں ہمارا نفس بھلا دیتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تھکنا یہ زبان کا وہ نہیں ہے، زبان تھکتی نہیں ہے. سلمان فارسی نے فرمایا کہ دکھ ہو یا سکھ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. جو انسان سکھ میں اللہ کو یاد رکھتا ہے نا، پھر دکھ کے وقت جب وہ دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی آواز پہچان لیتے ہیں کہ، اور اس نے ان کو پتا ہوتا ہے نا یہ ذکر کرتا تھا، اور پھر وہ اس وقت اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کی ایک مثال ہے، یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی تو فرشتوں نے وہ آواز پہچان لی تھی کہ اللہ یہ جانی پہچانی آواز لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے. تب انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے دعا کی تھی یونس علیہ السلام کے لیے. ایک تابعی تھے ابو عثمان نہدی، تو وہ فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب مجھے میرا رب یاد کرتا ہے. تو کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو یاد کرے، اور کس وقت اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ جب آپ اس کو یاد کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کو یاد کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. آج کا ذکر جو ہے سبحان اللہ، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے بندوں میں سے کسی بندے نے کہا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے سب تعریف ہے. کیسی تعریف؟ ایسی تعریف کما ینبغی لجلال وجہک، جو تیری جلالت شان کے مطابق ہو، عظیم سلطانک، اور تیری عظمت اقتدار کے مطابق ہو. اب جب کسی بندے نے یہ کہا تو وہ فرشتے مشکل میں پڑ گئے. ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کتنا ثواب لکھیں. یہ دونوں جو فرشتے یہ جو کرامن کاتبین ہیں نا، یہ تو آسمان پہ گئے اور عرض کیا اے ہمارے رب آپ کے بندے نے ایک جملہ کہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کیسے لکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ وہ بندے کی ہر بات جانتا ہے، کہ میرے بندے نے کیا کہا ہے. تو فرشتوں نے بتایا کہ اس نے یہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جیسے کہا ہے ویسے ہی لکھ لو، جب وہ میرے پاس آئے گا تب میں اس کی جزا اس کو دوں گا. یہ آج کی کا ذکر ہے. اور دعا جو آج کی ہے، میں یہ اس لیے اتنی زیادہ امپورٹنٹ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے. جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امپورٹنٹ سمجھی تو سوچیں ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے وہ. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو چھوٹی دعائیں دوں تاکہ آپ کو یاد رہیں سارا دن. اور ایسی کوئی دعا دے دی آپ بہت لمبی ہوئی، دعائیں تو بہت ساری ہیں اور بہت خوبصورت ہیں، لیکن وہ پھر اگر آپ نے مانگی نہیں تو فائدہ کیا. یہ دعا یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ. سوچ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کثرت سے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو بھی اپنے دل کے بارے میں اندیشہ رہتا ہے. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور سے سنیں یہ جواب. فرمایا میں کس طرح سے بے خوف ہو جاؤں
جبکہ دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہے بدل دے۔ آج اگر ہم یہ بیٹھے سن رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، کل کو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا، مرتے وقت کیا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے۔ تو ہم ہر وقت ڈرتے ہوئے یہی دعا کرتے رہیں، اللہ میرے دل کو ثابت رکھنا دین پہ، یعنی میرا دل نہ کہیں پھر جائے۔ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی۔ اور ایک اور آپ کو وقت بتانا چاہتی ہوں جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تاکہ آپ اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ اٹھا سکیں، کہ جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، یہ بخاری میں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو آپ کو آتا ہے نا، ہم نے یہ ذکر کیا بھی تھا۔ اور اس کے بعد الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہی جو تیسرا کلمہ۔ تو جب آپ یہ کہیں گے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اگر کوئی بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی بھی اور دعا کرتا ہے تو قبول ہوگی۔ کوئی بھی آپ دعا کریں گے نا اس کے بعد قبول ہوگی۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی، میری تو دعا نہیں سنن دے، فلاں تم دعا کرو، فلاں تم میرے لیے دعا کرو۔ ہم خود کتنی ایفرٹ کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے، یہ بھی تو دیکھیں، اور کتنے یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ضرور قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، اس یقین کے ساتھ کرنی ہے، اور ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھائیں جن کے بارے میں یعنی اوتھینٹک حدیث ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوگی، کیوں نہیں ہم فائدہ اٹھاتے؟ اتنی دفعہ کیونکہ روزے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم اتنا پانی پی لیتے ہیں، کئی دفعہ رات کو بھی اٹھ کے باتھ روم جانا پڑتا ہے، تو آپ کو کوئی وضو کی بھی نہیں ضرورت ہے، وضو کے بغیر ہی آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی دیر لگی اس کو کہنے میں؟ کچھ بھی۔ اس کے بعد چاہے آپ اپنی بخشش مانگے، دعائیں کریں، فوراً نیند بھی نہیں آتی نا، اور دعا میں یقین ضروری ہے، یقین، تبھی دعا قبول ہوگی۔ کسی گاؤں میں بارش کی دعا کے لیے اعلان ہوا، گاؤں کے لوگ جو تھے نا وہ نماز استسقاء کی ادائیگی کے لیے میدان میں جمع ہونے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ بچی ہے وہ اپنی چھتری لے کے آئی ہوئی ساتھ دعا میں شریک ہونے کے لیے۔ انہوں نے کہا تم بارش کی دعا مانگنے آئی ہو، چھتری لے کے کیوں آئی ہو؟ بچی نے جواب دیا جب ہم دعا مانگ کے واپس جا رہے ہوں گے تو اس وقت تو بارش ہو رہی ہوگی نا۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ ایسا یقین ہونا چاہیے، ہمیں ہماری ضرور اللہ سن رہا ہے، ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز حاجات کو پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائیاں اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آج صدقہ کریں، اور خاص طور پہ یہ سوچ کے کہ اپنے میرے جو فوت شدگان ہیں ان کو اللہ اس صدقے کا اجر عطا فرمانا۔ صدقہ یعنی وہ اس کا فائدہ پاتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کسی کو پانی پلا دیں، آج کل پانی کا بہت مسئلہ ہوا ہے ہمارے ملک میں، کسی کو پانی پلا دیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے فلاں فوت شدہ ہیں، کسی کے اگر والدین دنیا سے چلے گئے، ان میں سے ایک بھی کوئی چلا گیا، ان کی طرف سے صدقہ کریں، وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے ایسی نیکیوں کے محتاج ہوتے ہیں، ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو چکا ہے۔ پتہ ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تھا نا تو وہ لرزنے لگی تھی، تو اللہ نے پہاڑ بنائے، وہ زمین پہ رکھ دیے، تو فرشتوں کو پہاڑ بڑے سخت محسوس ہوئے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی ہارڈ چیز ہے، تو انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یا رب کیا آپ کی مخلوق میں کوئی چیز پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رب کیا آپ کی مخلوق میں کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگ۔ فرشتوں نے پوچھا یا رب کیا آپ کی مخلوق میں کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں پانی، کیونکہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے نا۔ فرشتوں نے عرض کیا یا رب آپ کی مخلوق میں کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کی مخلوق میں کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابن آدم جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور بائیں کو اس کی خبر نہیں ہوتی، یعنی اتنا چھپا کے صدقہ کرتا ہے، وہ اس ہوا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی ساری چیزیں بتا کے یہ سب سے زیادہ جو بڑی چیز ہے وہ ہے صدقہ۔ تو کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ ضرور دیں اللہ کے راستے میں۔ اور یہ سب کام دیکھیں جتنے بھی میں بتا رہی ہوں، یہ سب کام وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے، جو یا ناپاکی کی حالت میں۔ دیکھیں کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں بھی ہیں تو تب بھی آپ نیکیاں کما سکتی ہیں، بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب تو میں یہ نہیں روزہ نماز نہیں کر سکتی تو بس اب میری چھٹی ہو گئی۔ کیوں آپ اس وقت کو ضائع کرتے ہیں؟ پتہ ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے تو کچھ صحابہ روزے سے تھے اور کچھ نے نہیں روزہ رکھا تھا سفر کی وجہ سے نا، تو گرمی کا موسم تھا، تو اتنی سخت گرمی تھی، اب وہ جو لوگ روزے سے تھے وہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا، انہوں نے روزے داروں کی خوب خوب خدمت کی، اور بھی سارے کام وہ کرتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے دوسرے تو کر ہی نہیں سکتے تو نڈھال پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اجر و ثواب کو روزہ نہ رکھنے والے لوٹ کے لے گئے، آج وہ لوٹ کے لے گئے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ یعنی آپ روزہ نہیں اگر رکھ رہے کسی عذر کی وجہ سے، یعنی ناپاکی کے دن ہے آپ کے، یا کوئی ایسی آپ کو بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں روزہ رکھ سکتے، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ روزے داروں کی خدمت کر دیں، کوئی اور کسی کے کام آ جائیں، کسی کو اس نیت کے ساتھ کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے میں اس کی خدمت کروں گی، اس کا کوئی کام کر دوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تراویح پہ آتی ہے اس کا بچہ پکڑ لے، کوئی افطار کسی کی ہیلپ کر دیں افطار بنانے میں، کسی بھی اور طرح سے روزے داروں کی خدمت کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اجر پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پیچھے نہیں رہنا، جب بھی ہمارے یہ ایام آئیں ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دعائیں اس میں خوب خوب کریں، ذکر اس میں کثرت سے کریں، جو ذکر ابھی تک نہیں کر پا رہے تھے وہ بھی کریں۔ کسی نے سوال پوچھا ہے حیض اور نفاس کا بتا دیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ نفاس نہیں شاید استحاضہ کا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ نفاس تو وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد جو ایام ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے پیریڈز ہیں، ان میں آپ ظاہر ہے ناپاکی کی حالت ہے اس میں آپ نماز روزہ نہیں کر سکتے، لیکن استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے، ایک تو پیریڈز ہیں وہ حیض ہے، ایک ہے استحاضہ۔ استحاضہ کیا بیماری ہے کہ کوئی دیکھیں آج بھی عورتوں کو پیریڈز کے علاوہ بھی کسی بھی اور پرابلم کی وجہ سے بلیڈنگ چلتی رہتی ہے، تو ایک تو اپنے حیض کے دن کے خون کا فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے استحاضہ کے خون سے۔ حیض کے ایام ان لمیٹڈ نہیں ہوتے کہ پورا مہینہ ہی چلتے رہیں، 20 دن چلتے رہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ میکسیمم جو حنفی فقہ کے مطابق میکسیمم 10 ڈیز ہے، 10 ڈیز سے زیادہ ہو تو وہ حیض نہ سمجھا جائے، آپ اس میں نہا کے پھر اس کے بعد سارے اپنے روزے اور نماز اور جیسے ہے وہ آپ ادا کریں گے، چاہے بلیڈنگ ہو رہی ہو، لیکن آپ نے ہر نماز سے پہلے نیا وضو کرنا ہے اور اپنے جو بھی پیڈز ہیں ان کو چینج کرنا ہے، اور یعنی آپ پاک صاف اپنی طرف سے ہو کے پھر اس کے بعد بلیڈ ہوتا بھی رہے تو کوئی نہیں ہے مسئلہ۔ تو حیض کے دنوں کا فرق جانیں استحاضہ سے، ٹھیک ہے، ان کا فرق کر کے ایسا نہیں کہ آپ بس چھوڑے ہی جائیں روزے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔